جیسے عام طور پر جب ہم کسی جسمانی بیماری کا شکار ہوتے ہیں نا، تو اس کی تشخیص میں ایک امید ہوتی ہے، ایک واضح پن ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک کلیئر کٹ راستہ نظر آتا ہے۔ صحیح، مطلب اگر ہڈی ٹوٹی ہے تو ہم ایکس رے کرواتے ہیں، اور ایکس رے کی فلم پر وہ سفید نشان بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر بڑی تسلی سے اشارہ کر کے کہہ دیتا ہے کہ دیکھیے یہ رہا مسئلہ۔ ہاں، اور مسئلہ واضح ہو جائے تو علاج بھی سمجھ آ ہی جاتا ہے۔ یہ بہت آسان لگتا ہے۔ صحیح کہا۔ ظاہری دنیا کے جو معاملات ہیں نا، ہمیں اس درجہ بندی اور واضح پن کی عادت ہو چکی ہے۔ 2 اور 2 4 کا حساب ہوتا ہے۔ ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، مطلب اس میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم روحانیت اور اپنے باطنی وجود کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ وہاں اچانک وہ ایکس رے مشین بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ واقعی، کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں جو سیدھی لکیروں پر تو نہیں چلتی نا۔ بالکل نہیں چلتی۔ وہاں اعمال، نیتیں اور سچائیاں آپس میں اس طرح الجھی ہوتی ہیں کہ انہیں باہر سے دیکھ کر سمجھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور دراصل یہی وہ میدان ہے جہاں انسان کی اصلی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ ظاہری اور باطنی دنیا کے درمیان جو تعلق ہے وہ پیچیدہ ضرور ہے، لیکن بے معنی نہیں ہے۔ صحیح۔ ہر ظاہری تجربے کے پیچھے ایک گہرا روحانی اشارہ چھپا ہوتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے ہوتی ہے۔ اور اسی دھندلے پن کو صاف کرنے کے لیے آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی تحقیق پر غور کر رہے ہیں جو سیدھا انسانی دل کے مسائل پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ واقعی بہت اہم موضوع ہے آج کا۔ ہاں، اور یہ مواد انر ہورائزن کے ذریعے سامنے آیا ہے، جسے ایک صادق طالب علم میر علی شاہ نے نہایت فکر و محبت سے جمع کیا ہے۔ یہ سبق اصل میں شیخ عبد القادر جیلانی کے مشہور مجموعے جلا الخواتیر کے 5ویں خطبے پر مبنی ہے۔ اور جب ہم ان خیالات کی گہرائی میں جاتے ہیں نا، تو ہماری روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے تجربات ایک بالکل نیا روپ دھار لیتے ہیں۔ میں اس تحقیق کی سب سے خوبصورت بات یہی مانتی ہوں کہ یہ روحانیت کو صرف کتابوں یا ماضی کے قصوں تک محدود نہیں رکھتی۔ بالکل۔ یہ ہماری آج کی اس لمحے کی زندگی کا محاسبہ کرتی ہے۔ ظاہر اور باطن کے فاصلے کو مٹانے کی یہ جو کوشش ہے، یہ واقعی بہت اہم ہے۔ تو اگر اس سفر کے آغاز کی بات کریں تو شیخ جیلانی کا ایک جملہ ہے جو ذہن پر ہتھوڑے کی طرح لگتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص چھوٹا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن رات آتے ہی سو جائے اور مجھے بھلا دے۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے نا؟ جب میں نے پہلی بار اسے پڑھا تو میرا ذہن سیدھا اس طرف گیا کہ شاید یہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنے، یعنی اپنی جسمانی نیند قربان کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم اس تصور کی گہرائی میں جاتے ہیں، سمجھ آتا ہے کہ یہاں رات سے مراد سورج کا غروب ہونا تو ہے ہی نہیں۔ بالکل نہیں۔ یہاں لفظ رات ایک بہت ہی گہرے روحانی استعارے کے طور پر، یعنی ایک میٹافر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ صوفیانہ پیمانے میں رات اصل میں غفلت کا نام ہے۔ غفلت؟ ہاں، غفلت یعنی بھول جانا۔ جب دنیا کے معاملات، اس کی فکریں، مسائل اور خواہشات انسان کے دل پر اس قدر حاوی ہو جائیں کہ خالق ذہن کے کسی پچھلے اور تاریک حصے میں چلا جائے، تو وہ دراصل اس انسان کی رات ہے، چاہے آسمان پر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ ذرا اس بات کی سنگینی پر غور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کریں دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ ہاں۔ ایک انسان دفتر میں بیٹھا ہے، مسلسل اپنے فون پر ای میلز کا جواب دے رہا ہے، پوری طرح سے چوکنا اور فزیکلی بیدار ہے، لیکن اگر اس کے دل میں خالق کی یاد نہیں تو شیخ جیلانی کی اس روحانی ڈکشنری کے مطابق وہ شخص غفلت کی لمبی نیند سو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہم چلتے پھرتے، بولتے، کام کرتے ہوئے لوگ دراصل خراٹے لے رہے ہوتے ہیں روحانی طور پر۔ یہ واقعی ہوش اڑا دینے والی حقیقت ہے نا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بیداری کا تعلق بس آنکھیں کھلی ہونے سے ہے، لیکن روحانیت بتاتی ہے کہ بیداری تو دل کی ہوتی ہے۔ جب دل دنیا کی چال میں پھنس کر اصل مقصد کو بھول جائے تو وہ سو جاتا ہے۔ صحیح بات۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری موجودہ زندگی کا پورا ڈھانچہ ہی اس طرح بنایا گیا ہے
کہ وہ ہمیں اس غفلت کی نیند میں سلائے رکھے۔ شور و غل اتنا زیادہ ہے کہ دل کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی۔ اچھا، اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم اس روحانی نیند میں ہیں تو اگلی منزل ظاہر ہے اس نیند سے بیدار ہونا ہے۔ اور یہاں اس تحقیق میں ایک اور بڑا ہی دل ہلا دینے والا تصور سامنے آتا ہے، طالب اور مطلوب یا عاشق اور معشوق کا مقام۔ ہاں، وہ حدیث کا حوالہ جو وہاں دیا گیا ہے۔ بالکل، جس میں ایک مشہور حدیث کا ذکر ہے جہاں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ فلاں شخص جو عبادت کر رہا ہے اسے سلا دو اور فلاں جو سو رہا ہے اسے جگا دو۔ یہ تصور سچ میں کسی گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ واقعی اس نے مجھے بہت حیران کیا۔ یہ حوالہ روحانی راستے کے سب سے مشکل اسباق میں سے ایک ہے۔ اس کے دو بالکل مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں وہاں پر، کیونکہ دعوے کا امتحان لینا اور اسے آزمانا ضروری ہے۔ صحیح۔ جبکہ جو معشوق ہے، جس نے مکمل سچائی کے ساتھ اپنا مقام پا لیا ہے، اسے آرام کرنے دو، کیونکہ وہ اب اس دربار کا مہمان ہے، اور مہمان سے مشقت نہیں لی جاتی بلکہ اسے سکون دیا جاتا ہے۔ اوہ واو، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو میں نے پڑھا وہ تو اور بھی زیادہ خوفزدہ کرنے والا ہے۔ ہاں، وہ دوسرا پہلو بہت سخت ہے۔ دوسری تفسیر یہ بتاتی ہے کہ ایک کو اس لیے سلا دو کیونکہ اس کی عبادت میں دکھاوا ہے اور خالق کو اس کی آواز ناپسندیدہ ہے، اس کا جاگنا بارگاہ میں منظور ہی نہیں، جبکہ دوسرے کو اس لیے جگا دو کیونکہ وہ مخلص ہے اور اس کی آواز پسندیدہ ہے۔ بالکل۔ اب ذرا اس منظر کو باہر سے دیکھیں، دو لوگ ہیں، دونوں بیدار ہو کر عبادت میں مصروف ہیں۔ ہماری ظاہری آنکھ، میرا مطلب ہے وہ ایکس رے مشین، تو یہی کہے گی کہ دونوں بہت نیک ہیں، لیکن باطن میں ایک کی بیداری انعام ہے اور دوسرے کی بیداری اصل میں سزا یا دھٹکار ہے۔ ہم آخر اس دھوکے سے کیسے بچیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کا جاگنا آزمائش ہے یا سزا، اور کسی کا سونا انعام ہے یا غفلت؟ یہی تو وہ دھند اور گچ پچ ہے جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ باہر سے اس کا اندازہ لگانا بالکل ناممکن ہے۔ کسی اور کی نیتوں کو ماپنا تو دور کی بات ہے، انسان کے لیے خود اپنی نیت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا سب سے مشکل کام ہے۔ یہ ایگو کا کھیل ہے نا سب۔ ہاں، یعنی ایگو اتنی ہوشیار ہوتی ہے کہ وہ نیک اعمال کے روپ میں بھی چھپ جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، جبکہ وہ دراصل اپنے نفس کی پرستش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخ جیلانی نے اس کا کوئی آسان فارمولا یا شارٹ کٹ نہیں دیا۔ یعنی کوئی ایسی چیک لسٹ نہیں ہے جسے ٹک کر کے ہم مطمئن ہو جائیں کہ بس میں ٹھیک جا رہا ہوں؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے صرف ایک ہی راستہ بتایا ہے، اور وہ ہے مسلسل محاسبہ۔ مسلسل محاسبہ۔ ہاں، اپنے آپ سے لگاتار سوال کرتے رہنا، کیا میرا یہ عمل میری عاجزی میں اضافہ کر رہا ہے یا میرے اندر غرور پیدا کر رہا ہے؟ کیا میں اس عبادت کے بعد خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگی ہوں؟ یہ ایک مسلسل اور تھکا دینے والی جنگ ہے، جہاں کسی بھی مقام پر ٹھہر کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس اب پاک ہو گئے۔ اگر یہ سفر اتنا مشکل اور محاسبے سے بھرا ہوا ہے تو دل آخر اس پختگی کے مقام تک کیسے پہنچتا ہے جہاں اسے اطمینان نصیب ہو؟ فرائض کی ادائیگی اور برائیوں سے بچنے کے علاوہ اس تحقیق میں آخری منزل کو یکساں بے نیازی کہا گیا ہے۔ ہاں، ایکول انڈیفرنس، یعنی ایک ایسی حالت جہاں انسان کو تعریف ملے یا تنقید، تحفے ملیں یا اسے محروم رکھا جائے، اسے کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ یہ تو عام انسانی فطرت کے بالکل برعکس لگتا ہے۔ بالکل، اور اس مقام کو سمجھانے کے لیے مجلس میں ایک بہترین مثال پیش کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ پختہ دل ایک مضبوط پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے۔ پہاڑ؟ ہاں، ذرا تصور کریں کہ ایک پہاڑ کھڑا ہے اور اس کے چاروں طرف ہوا چلتی ہے۔ کبھی ہوا گرم ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈی، کبھی یہ ہوا سامنے سے آتی ہے، کبھی پیچھے سے۔ لیکن کیا وہ ہوا اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہلا سکتی ہے؟ نہیں، پہاڑ تو اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ پہاڑ کے لیے تعریف اور تنقید بس ہوا کے ان جھونکوں کی طرح بن جاتی ہیں جو اسے چھوتی تو ہیں پر اس کی بنیاد کو ہلا نہیں سکتی۔ یہ سننے میں تو بہت اعلیٰ لگتا ہے، پر جب ہم اسے عام انسانی فطرت پر لاگو کرتے ہیں تو تھوڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کو اس کے دفتر میں سب کے سامنے بہترین کارکردگی پر تعریف ملتی ہے تو اسے اچھا لگتا ہے، فطری سی بات ہے۔ اور اگر باس سب کے سامنے اسے ڈانٹ دے تو دکھ ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری انسانی احساس ہے۔
تو کیا یہاں مقصد اس یکساں بے نیازی کے نام پر اپنے احساسات کو مار دینا ہے؟ کیا مقصد ایک بے حس مشین یا پتھر بن جانا ہے جس سے کچھ محسوس ہی نہ ہو؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ عام طور پر روحانیت کے اس مقام کا غلط مطلب نکال لیا جاتا ہے۔ مقصد بے حسی یا نمنس ہرگز نہیں ہے۔ جب ٹھنڈی یا گرم ہوا چلتی ہے تو پہاڑ پر موجود درخت اور پتوں کو اس کا احساس ضرور ہوتا ہے نا؟ اچھا، تو احساس ہوتا ہے۔ بالکل۔ دکھ پر رونا آتا ہے، تعریف پر خوشی کی لہر دوڑتی ہے، لیکن نفس کی موت یا ایگو کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھ یا خوشی آپ کو اپنے مرکز سے ہلا نہیں سکتی۔ آپ کا عمل اس ہوا کے تابع نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی نے برا بھلا کہا تو تکلیف ضرور ہوئی، لیکن اس تکلیف نے آپ سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھوایا جو آپ کے اصل روحانی مقصد کے خلاف ہو۔ آپ نے بدلہ لینے کی آگ میں خود کو نہیں جلایا۔ صحیح سمجھے آپ۔ آرام اور تکلیف کو ہم عام زندگی میں دو بالکل مخالف دشمنوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ ایک کو پانے کے لیے بھاگتے ہیں، دوسرے سے بچنے کے لیے چھپتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اس پہاڑ جیسی حالت میں یہ دونوں چیزیں ایک ہی منظر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ انسان ری ایکٹ کرنے کے بجائے مسلسل اپنے خالق پر یقین رکھتے ہوئے اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ دنیا کو اپنا مرکز نہیں بناتا، اس لیے دنیا کے جھونکے اسے گرا نہیں سکتے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو اپنا پورا ہفتہ شیڈیولز، ڈیڈ لائنز، دوائیوں اور پیسوں کے ساتھ گزارتے ہیں، جیسے یہی ہمارے مسئلوں کا حل ہو۔ اس مضبوطی کو ہم اپنی عام چھوٹی موٹی پریشانیوں سے بھری زندگی میں کیسے قائم رکھیں، جہاں صبح ٹریفک کا مسئلہ ہے، دن میں بل جمع کرانے کی پریشانی ہے اور رات کو کل کی فکر؟ یہ ایک بہت پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ اس تحقیق میں پہلا نسخہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اپنا رخ موڑ لیا جائے، اپنی ان پریشانیوں کو ان لوگوں کے مسائل کے آئینے میں دیکھا جائے جو بھوک، ننگے پن یا قید جیسی سنگین آزمائشوں میں ہیں۔ یہ سائیڈ ویز لوکنگ واقعی اندر شکر پیدا کرتی ہے۔ بالکل، پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بہت گہرا توحید کا سبق آتا ہے۔ کہا گیا کہ تلوار اپنی فطرت سے نہیں کاٹتی، آگ خود نہیں جلاتی، کھانا خود پیٹ نہیں بھرتا، یہ سب صرف وسیلے ہیں، اصل طاقت ان کے پیچھے اللہ کی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ دراصل کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی اسباب اور مسبب کے قانون کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنے کا سبق ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان اسباب کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم انہی کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ واقعی ہمارا تو سارا دھیان ہی اسباب پر ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے دما نے ٹھیک کیا، سیلری نے گھر چلایا، لیکن روحانیت ہمیں بتاتی ہے کہ ان وسیلوں کی اپنی کوئی ذاتی یا خود مختار طاقت نہیں ہے۔ ہر بار جب تلوار چلتی ہے یا آگ جلتی ہے تو ان کی تاثیر کو خالق کی طرف سے اجازت ملتی ہے، تبھی وہ اثر دکھاتی ہیں۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا واقعہ بھی دیا گیا ہے۔ بالکل، حضرت ابراہیم کا واقعہ اس حقیقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ آگ ہی رہی، اس کا وجود ختم نہیں کیا گیا، لیکن اسے اس کی فطرت یاد دلائی گئی کہ وہ کس کے حکم کے تابع ہے، اور پھر وہی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اب یہاں ایک عام شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر سب کچھ پردے کے پیچھے سے ہی کنٹرول ہو رہا ہے اور اسباب کی اپنی طاقت نہیں، تو کیا ہم اسباب کا استعمال ہی چھوڑ دیں؟ مثال کے طور پر میں بیمار ہوں تو کیا میں دوا کھانا چھوڑ دوں کیونکہ دوا میں تو شفا نہیں؟ کیا میں دفتر جانا چھوڑ دوں؟ یہ غلط فہمی اکثر پیدا ہوتی ہے جب ہم روحانیت کو عاملیت سے کاٹ دیتے ہیں۔ بات اسباب کو ترک کرنے یا کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا سے بھاگنے کی نہیں ہے، بات دراصل اپنا توکل ٹھیک کرنے کی ہے۔ اچھا، توکل؟ ہاں، ہم جس دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ اسباب کی دنیا ہے۔ ہمیں ان اسباب کو بالکل ویسے ہی استعمال کرنا ہے جیسے ایک کسان زمین میں بیج بوتا ہے اور پانی دیتا ہے، لیکن کسان جانتا ہے کہ بیج کو پھاڑ کر پودے کو نکالنے کی طاقت اس کے پانی یا محنت میں نہیں بلکہ اسے پیدا کرنے والے کے پاس ہے۔ صحیح، یعنی محنت ضروری ہے۔ محنت ضروری ہے۔ ہمیں ان وسیلوں کے ملنے پر شکر گزار ضرور ہونا چاہیے، لیکن ان کو اپنا معبود نہیں بنا لینا چاہیے۔ دوا ضرور کھانی ہے، لیکن شفا دوا سے نہیں بلکہ شافی سے مانگنی ہے۔ یعنی اسباب کو ٹول یا اوزار کے طور پر استعمال کرنا ہے، ان پر اندھا انحصار نہیں کرنا۔ اور اسی مشکل توازن کو قائم رکھنے کے لیے
شور و گل کی اس دنیا میں خود کو محفوظ رکھنے کا ایک نہایت ہی شاندار نسخہ انر ہورائزن کے اس اسٹڈی سرکل کی مجلس میں پیش کیا گیا، پتنگ کی ڈور اور طوفان کی مثال۔ جب میں نے یہ مثال پڑھی تو مجھے لگا جیسے کسی نے ساری روحانیت کو ایک آسان سے منظر میں بند کر دیا ہو۔ یہ واقعی اس پورے روحانی سفر کی ایک مکمل تصویر ہے۔ مومن کی مثال ایک پتنگ کی سی ہے، اور یہ دنیا اس طوفان کی طرح ہے جس میں وہ پتنگ اڑ رہی ہے۔ اگر آپ کبھی طوفان میں اڑتی پتنگ کو باہر سے دیکھیں نا تو وہ بڑی بے بس لگتی ہے، ہوا اسے یہاں وہاں پٹکتی ہے، وہ غوطے کھاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس اگلے ہی لمحے یہ پھٹ جائے گی یا زمین پر گر جائے گی۔ لیکن پتنگ کا اصل راز اس کی ہلتی ڈلتی حالت میں نہیں ہوتا، بلکہ اس حقیقت میں ہوتا ہے کہ اس کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک وہ ڈور صحیح ہاتھ میں مضبوطی سے قائم ہے، پتنگ محفوظ ہے۔ اور روحانی زبان میں وہ ڈور اصل میں ذکر ہے، خالق کی مسلسل یاد۔ یہ یاد ہی وہ کنیکشن ہے جو دنیا کے اس طوفان میں ہمیں بکھرنے سے بچاتی ہے۔ مجلس میں اس سلسلے میں ایک نہایت خوبصورت جملہ ادا کیا گیا، ایک دعا کی شکل میں۔ اللہ ہمیں وہ سپیڈ بھی دے اور وہ سٹرنگ بھی دے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ان روحانی ڈور بھی مضبوطی سے بندھی رہے، کیونکہ وہ ڈور جو کھل جاتی ہے، پتنگ کچھ لمحوں کے لیے تو بڑی آزاد محسوس کرتی ہے، لیکن بالآخر ہوا اسے کہیں بھی پھینک دیتی ہے۔ یہ پوائنٹ سننے والوں کو رک کر اپنا جائزہ لینے پر مجبور کر دے گا، اور اس دور اور کنیکشن کو سمجھنے کے بعد بات آتی ہے خواطر کی، یعنی دل میں ابھرنے والے خیالات کی۔ ہاں، یہ ایک الگ ہی گہرا ٹاپک ہے۔ ہمیں عام زندگی میں لگتا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، چاہے وہ مثبت ہوں یا منفی، وہ بس ہوا میں اڑتے ہوئے کہیں سے آ جاتے ہیں اور ہمارا ان پر کوئی کنٹرول نہیں۔ لیکن اس تحقیق نے اس تصور کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہاں واضح کیا گیا ہے کہ دل میں آنے والے خیالات رینڈم نہیں ہوتے، وہ ٹھیک اسی فریکوینسی پر آتے ہیں جس پر ہمارا دل براڈ کاسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس تحقیق کا وہ حصہ ہے جو انسان کو آئینہ دکھاتا ہے۔ جیسا کہ وہاں بیان ہوا کہ خیالات مہمان کی طرح ہوتے ہیں، اور مہمان انہی دعوت ناموں پر آتے ہیں جو ہم خود بھیجتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں آنے والے مہمان یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں آپ کا دل کس چیز کی فکر میں مبتلا ہے۔ دعوت نامہ خود اندر سے جاتا ہے۔ اگر ہمارا روحانی ریڈیو اسٹیشن دنیا اور اس کی لالچ پر سیٹ ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے دل کے دروازے پر دنیا کی فکریں، حسد اور تکبر کے خیالات ہی دستک دیں گے۔ وہاں آپ کو پرہیزگاری اور محبت کے پروگرام سنائی نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف برے خیالات سے لڑ نہیں سکتے، بلکہ ہمیں اپنے دل کا پورا ریڈیو اسٹیشن ہی تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہم ایک ایک کر کے ذہن میں آنے والے منفی خیالات کو مکھیوں کی طرح اڑا تو نہیں سکتے۔ جب تک ہم اپنی فریکوینسی ٹھیک نہیں کریں گے، صحیح مہمان ہمارے دل کے آنگن میں نہیں آئیں گے۔ یہ واقعی مسئلے کی جڑ پر وار کرنے والی بات ہے۔ صحیح فرمایا۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی اسباب اس کی طاقت نہیں، اس کی ایگو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کا دل دنیا کی فریکوینسی پر چل رہا ہے، تو وہ آخر کیا کرے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ یہاں آ کر عمل سے پہلے دعا اور بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی انر سائٹ کی۔ اور اسی لیے اس پوری گفتگو کا اختتام میر علی شاہ نے اس لاجواب دعا پر کیا ہے: یا اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ دعا واقعی کمال ہے، کیونکہ آج کے شور و غل والے دور میں سب سے بڑا مسئلہ شاید سچائی کی کمی نہیں، بلکہ سچائی کو سچائی کے روپ میں ٹھیک سے پہچاننا ہے۔ سوشل میڈیا کی فیڈز اور لوگوں کے پہناوے دیکھ کر ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ بالکل، باطل بڑے خوبصورت لباس میں سچائی بن کر آتا ہے۔ اس لیے پہلا سوال یہ نہیں کہ میں ٹھیک عمل کیسے کروں، بلکہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میں چیزوں کو ویسا دیکھ پا رہا ہوں جیسی وہ اصل میں ہے۔ جب دھند اتنی گہری ہو جائے کہ خود اپنے ہاتھ نظر نہ آئے نا، تو آگے قدم بڑھانے سے پہلے بصیرت مانگی جاتی ہے۔ یہ پورا سفر رات کے اصل معنی کو سمجھنا، عاشق کی طرح بیدار ہونا، پہاڑ کی طرح مستقل مزاج بننا اور اسباب کے پیچھے چھپے اصلی خالق کو دیکھنا، یہ سب دراصل بصیرت حاصل کرنے کی کوششیں ہی ہیں، تاکہ دھن چھٹ جائے اور اصل تصویر سامنے آئے۔ آج کی اس گینچ پیچ اور گہرائی سے بھری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور انر ہورائزن کی اس کوشش کو سراہتے ہوئے واضح ہوتا ہے کہ روحانیت میں چیزیں آسان اور سیدھی لکیر میں نہیں ہوتی۔
انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دیکھنے کا زاویہ بدلنا پڑتا ہے۔ اور اس سفر میں جہاں ہواؤں اور طوفانوں کا ذکر آیا، میں چاہوں گا کہ ہم ایک ایسی آخری سوچ پر اس گفتگو کو روکیں جو اس پورے روحانی فلسفے کو سیدھا ہماری عام زندگی کے تجربات پر لا کر کھڑا کر دے۔ ضرور، کیونکہ روحانیت تبھی فائدہ دیتی ہے جب وہ کتابوں سے نکل کر ہمارے دن اور رات کا حصہ بن جائے۔ ذرا اس پتنگ اور ڈور کی مثال کو آخری مرتبہ ذہن میں لائیں۔ آج ہم سب جن اسباب اور وسیلوں پر پوری طرح انحصار کیے بیٹھے ہیں، چاہے وہ ہماری جاب ہو، ہمارا بینک بیلنس ہو یا ہماری صحت، اگر کل یہ سب چیزیں ہم سے اپنا اثر روک لیں ہاں، تو کیا ہمارے پاس وہ دور موجود ہے جو دنیا کے طوفان میں ہمیں بکھرنے سے بچا لے؟ کیا ہماری دور اس ایک ہاتھ میں محفوظ ہے یا ہم نے خود ہی اپنی دور کاٹ لی ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو سچ میں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔